بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو روحل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ یا اللہ ہمیں مرض، قرض، رسوائی، تنگ دستی اور ناگہانی آفتوں سے محفوظ رکھ، آمین۔ شہادت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مکہ کے معروف تاجر اور معاشرے کے نہایت معزز فرد تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت کے آغاز میں جب آپ تجارت سے واپس آئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تبلیغ سے فوراً مسلمان ہو گئے۔ نبوت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا سے آپ کی شادی ہو گئی تھی، جن کا انتقال فتح بدر کے دن ہوا۔ واپسی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نکاح اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے کر دیا، جس کی وجہ سے آپ کو ذو النورین کا خطاب عطا فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سوائے ایک دو غزوات کے باقی تمام غزوات میں شریک رہے۔ غزوہ بدر میں چونکہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بیمار تھیں، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو ان کی علالت کی وجہ سے چھوڑ دیا، مگر ان کا انتقال ہو گیا۔ تجہیز و تکفین سے واپس آ رہے تھے کہ فتح بدر کی خوشخبری ملی۔ دوسرے غزوہ ذات الرقا اور غطفان میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ پر خلیفہ مقرر کر کے چھوڑا تھا۔ حدیبیہ میں آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیر تھے۔ ان کے علاوہ آپ تمام غزوات میں شامل رہے اور بے شمار مالی امداد دیتے رہے۔ غزوہ تبوک میں 300 اونٹ عطا کیے۔ خلیفہ اول و دوم کے ہر معاملے میں مشیر رہے اور خاص امور میں مشورہ کرنے کے لیے آپ کو مجلس شورا کا اہم رکن تصور کر کے شامل کیا جاتا تھا۔ عمر کے لحاظ سے آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 6 سال چھوٹے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاص کارنامے یہ ہیں: لوگوں کی جاگیریں مقرر فرمائیں، چراگاہیں قائم کی، مساجد میں خوشبوئیں جلائیں، جمعہ میں اذان کو اول مقرر کیا، مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر فرمائیں، مسجد میں اپنے لیے جگہ بنائی، پولیس کو قائم کیا، مسلمانوں کو قرات پر متفق کیا، تکبیر کی آواز کو پست کیا، قرآن مجید کو موجودہ ترتیب پر جمع کیا، اس لیے آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ لوگوں میں لہو لعاب کی عادت پڑ گئی تھی، اس کا انسداد فرمایا۔ آپ کے زمانہ خلافت میں رے اور روم کے قلعے فتح ہوئے۔ سن 26 ہجری میں سابور فتح ہوا۔ کچھ مکانات خرید کر حرم شریف میں شامل فرمائے۔ سن 27 ہجری میں ارجان فتح ہوا۔ سن 28 ہجری میں معاویہ بن ابی سفیان نے قبرص پر حملہ کیا اور مقبوضات اسلام میں شامل کی۔ استخرا اور کساد فتح ہوئے۔ مسجد نبوی کو وسعت دی۔ 30 ہجری میں جور، خراسان، نیشاپور، طوس، سرخس، مرو اور تبیک فتح ہوئے۔ ان فتوحات میں مسلمانوں کو بکثرت مال غنیمت حاصل ہوا۔ سن 34 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو الوداع کہنے سے قبل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے 2 تجویزیں پیش کیں، جن کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے سختی سے تردید کر دی تھی۔ پہلی تجویز یہ تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ امیر معاویہ کے ہمراہ شام چلے جائیں اور وہاں ان کے ساتھ امن و حفاظت سے رہیں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جوار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دار ہجرت کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ قیام کرنا پسند نہ فرمایا۔ آپ نے اسلامی حکومت کے مرکز کو اسی جگہ سے ہٹا کر جہاں سے اسے رسول خدا حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے برقرار رکھا تھا، ایک اجنبی شہر میں منتقل ہو جانے کو گوارا نہ فرمایا۔ وجہ بھی معقول ہے۔ دوسری تجویز یہ تھی کہ وہ شامیوں کا لشکر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیج دیں، جو مدینہ میں ان کے پاس رہے اور انہیں پیش آمدہ خطرات سے محفوظ رکھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے دوسری تجویز بھی ٹھکرا دی اور کہا
میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لشکر کی موجودگی اور ہمسائیگی سے ستانا نہیں چاہتا۔ علاوہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اگر ایسا کرتے تو ان کی حیثیت ایک ایسے خود سر کسی ہو جاتی جو صحابہ کرام پر اس لشکر کے ذریعے حکومت کرتا جو انہیں ان کے ساتھیوں سے محفوظ رکھتا۔ جب تک وہ اپنے گھر میں رہتے یہ لشکر اس گھر کی پاسبانی کرتا، جب وہ اپنے گھر سے باہر جاتے تو وہ لشکر ان کی حفاظت کے لیے چلتا، جب یہ منبر پر خطبہ دیتے تو یہ لشکر ان کو اپنے گھیرے میں لے لیتا، اور جب وہ مدینہ کی گلیوں میں گشت کرتے تو یہ لشکر بھی ان کے آگے پیچھے رہتا۔ لیکن اس تمام طرز عمل کا سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت ابو بکر اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اپنے سابقہ طرز حکومت سے کیا تعلق تھا؟ وہ تو مدینہ میں بغیر کسی محافظ کے گھومتے رہتے، ان کے مریضوں کی خیریت پوچھتے، ان کے دیگر عمومی معاملات و ضروریات دریافت کرتے، لوگوں کی محفلوں میں جاتے، ان کی سنتے، اپنی کہتے تھے۔ وہ تو اپنی چادر کا ایک سر اپنے بدن پر لپیٹ کر اور اس کے دوسرے کنارے کو سر کے نیچے تکیہ رکھ کر سو جاتے۔ جمعہ کے دن وہ منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جلوہ گر ہوتے تو لوگوں سے ایک شفیق باپ، مہربان بھائی یا جاننثار دوست کی طرح مختلف موضوعات پر باتیں کرتے، منڈی کے نرخ معلوم کرتے، اور جب مؤذن اذان دیتا تو حسب موقع خطبہ ارشاد فرماتے، پھر فارغ ہوتے تو لوگوں کو نماز پڑھا دیتے، اور اثرنو ان کی خیریت، منڈی کے بھاؤ وغیرہ پر گفتگو جاری رہتی۔ جب مؤذن دوسری اذان دیتا تو اٹھ کر لوگوں کو نماز پڑھا دیتے۔ یہ انہیں کیسے گوارا ہو سکتا تھا کہ ایسے مستحکم نظام کو بدل کر شام چلے جائیں، دار ہجرت کو چھوڑ دیں، منبر رسول پر بیٹھ کر خطبہ نہ دیں، نہ مسجد نبوی میں نماز پڑھیں جہاں رسول خدا حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نمازیں ادا کیا کرتے تھے۔ یہ بھی کیوں کر گوارا کر سکتے تھے کہ مدینہ میں شامی لشکر کے گھیرے میں رہتے جو انہیں ان لوگوں سے بچائے رکھتا جو رسول خدا اور ان کے ساتھ ہر میدان جنگ میں شریک رہے۔ بالآخر امیر معاویہ نے ان سے کہا، اگر آپ دونوں تجویزوں میں سے کوئی بھی تجویز منظور نہیں کرتے تو حالات کی نزاکت بتا رہی ہے کہ یا تو آپ کے خلاف عوام کی طرف سے لڑائی کی جائے گی یا اچانک بے خبری میں آپ کو مار ڈالا جائے گا۔ اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ مختصر یہ کہ وہ اپنے دو ساتھیوں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روش پر کامل طور پر گامزن رہے۔ انہوں نے اپنے اور لوگوں کے درمیان کوئی حجاب یا دربان نہ رکھا، نہ لوگوں پر اپنی بڑائی اور برتری یا غلبے کا روب ڈالا، نہ ہی کسی قسم کے جبرانہ اقتدار و تسلط کا اظہار کیا۔ جن لوگوں کے ساتھ آپ مخلص تھے اپنی تمام زندگی ان کے لیے لوٹا دی۔ وہ لوگ لالچی، بے پناہ خواہشات رکھنے والے، اپنے مفاد کی خاطر دور دور تک نظریں دوڑانے والے اور تسلط و غلبہ کے پورے ساز و سامان سے آراستہ اور مسلح تھے۔ ان سب حالات نے یہ تمام خرابیاں پیدا کر دیں۔ آپ 49 روز میسور رہ کر بھوکے پیاسے تلاوت قرآن مجید فرماتے ہوئے شہید ہوئے۔ آپ کے قتل کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود نہ تھے۔ آپ نے سنا تو فرمایا، اے خدا، تو جانتا ہے کہ ان کے قتل پر میں راضی نہ تھا۔ جن لوگوں نے آپ کو شہید کیا تھا وہ سب پاگل ہو گئے۔ اسلام میں پہلا فتنہ قتل حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور آخری فتنہ خروج دجال ہے۔ آپ ایک بہایا انسان تھے، خلوت میں کبھی بھی برہنہ نہ ہوئے، 4-5 درہم کی ازار پہن کر خطبہ پڑھتے، ایام خلافت میں غلام کو اپنے ساتھ سوار فرماتے، قبروں کو دیکھ کر اس قدر روتے کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ تاریخ وفات 18 ذی الحجہ 35 ہجری۔ آپ کی مدت خلافت 12 سال رہی۔ حضرت عثمان غنی نہایت سنجیدہ طبیعت اور بصیرت کے مالک تھے۔ آپ کے معروف اقوال میں سے چند یہ ہیں۔ ایک دفعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ
آپ کے عہد خلافت میں سخت قحط پڑا، لوگ فاقہ کشی سے مجبور ہو کر اپنی املاک و جائیداد نہایت ارزاں قیمتوں پر فروخت کرنے لگے۔ آپ کے اہل خانہ نے کہا، فلاں باغ کا مالک اس سے نہایت سستی قیمت پر فروخت کر رہا ہے، بہتر ہو کہ آپ ہی اسے خرید لیں۔ آپ روپیہ لے کر باغ کی طرف چل دیے، لیکن راستے میں قحط زدہ لوگوں کی فاقہ کشی اور مصیبت و پریشانی دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ وہ تمام روپیہ ان لوگوں میں تقسیم کر دیا اور گھر واپس آ گئے۔ اہل خانہ نے دریافت کیا، آپ باغ خرید آئے؟ آپ نے کہا کہ ہاں، میں تمہارے لیے جنت میں باغ خرید کر آیا ہوں۔ آپ کا قول ہے، حیا کے ساتھ تمام نیکیاں اور بے حیائی کے ساتھ تمام بدیاں وابستہ ہیں۔ بری گفتگو کرنے والا انسان 3 آدمیوں کو مجروح کرتا ہے، اول اپنے آپ کو، دوسرا جس کی برائی کرتا ہے، اور تیسرا جو اس کی برائی سنتا ہے۔ قضا پر رضا دنیا کی جنت ہے۔ جو اپنی جوتی آپ گانٹھ لیتا ہے، غلام کی عیادت کرتا ہے، اپنے کپڑے دھو لیتا ہے اور ان میں پیوند لگا لیتا ہے، وہ غرور اور تکبر سے پاک اور بری ہے۔ لوگ تمہارے عیبوں کے جاسوس ہیں۔ تلوار کا زخم جسم پر ہوتا ہے اور بری گفتگو کا روح پر۔ بندہ حقیقت ایمان کو نہیں پہنچتا جب تک کہ اس کو فقیری محبوب نہ ہو جائے۔ اللہ پاک کی آپ پر لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آمین۔